السلام علیکم دوستوں، میں ہوں راؤ قمر رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں سمجھتی تھی کہ میرا کوئی آئیڈیل نہیں، حالانکہ میں نے خوبصورت انسان کو اپنے خوابوں میں سجایا ہوا تھا، اور جب میری سوچوں کے برعکس ایک خوبصورت مگر بدسیرت آدمی سے میری شادی ہوئی تو اندازہ ہوا کہ میں بھی ایک خواہش رکھتی تھی اور نوشین کو بلا وجہ طنز کا نشانہ بنایا کرتی تھی۔ نوشین میری ہم جماعت تھی اور ماموزاد بھی۔ ان دنوں ہم ایف اے کی اسٹوڈنٹس تھیں۔ اچھی اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے وہ اول اور میں دوئم پوزیشن لیتی۔ ہماری دوستی مثالی تھی، حسد کرنے کی بجائے دونوں مزید محنت سے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتی تھیں۔ کالج کی سب لڑکیاں جانتی تھیں کہ ہم دونوں میں آپس میں بہت پیار ہے۔ کالج میں تو ہم ہر وقت ساتھ ہوتی، لیکن ہمارے گھر فاصلے پر تھے، تبھی خاص مواقع پر ہی ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا تھا۔ ہمارے درمیان یوں تو ذہنی ہم آہنگی تھی، لیکن ایک بات پر اختلاف رہتا تھا۔ وہ ایک آئیڈیل پرست لڑکی تھی اور میں حقیقت پسند۔ میں اسے سمجھاتی تھی کہ حقیقت اور آئیڈیل ندی کے دو کنارے ہیں جو باہم مل نہیں سکتے، لیکن وہ میری اس دلیل سے اتفاق نہ کرتی تھی۔ اس میں ایک صفت اچھی تھی کہ وہ مجھ کو سچے دل سے دوست سمجھتی تھی اور بھروسہ بھی کرتی تھی۔ مجھ سے اپنی کوئی بات نہیں چھپاتی تھی۔ وہ اپنے خوابوں میں ایک ایسے شہزادے کو بسائے ہوئے تھی جو کسی دوسری دنیا کا باسی تھا۔ جب وہ ایک خوبصورت جیون ساتھی کی تمنا کرتی تو میں کہتی کہ جیسی تصویر تیرے خوابوں میں ہے، حقیقی زندگی میں ایسا حسین شہزادہ تجھ کو مل نہیں سکتا، لہٰذا تم کسی یوسف ثانی کے خواب دیکھنے کی بجائے کسی خوبصورت شخص کو بطور جیون ساتھی اپنے رب سے مانگا کرو۔ وہ میری بات پر کان نہ دھرتی بلکہ برا بنا لیتی۔ جب موڈ میں ہوتی تو اپنے خوابوں کے شہزادے کی تصویر الفاظ میں کھینچ دیتی، کہتی تابندہ، مجھ کو تو گوری رنگت، نیلی آنکھوں اور چوڑے شانوں والے ایسے جیون ساتھی کی تمنا ہے جس کا قد لمبا ہو اور پرسنالٹی شاندار ہو، جس کے بال گھنگریالے ہوں اور جب وہ مسکرائے تو اس کے لبوں سے پھول جھڑیں۔ تم نے یونانی دیوتاؤں کے مجسمے دیکھے ہیں نا؟ تبھی میں تنک کر کہتی، نہیں، میں نے نہیں دیکھے پتھر کے مجسمے، میں نے تو گوشت پوست کے جیتے جاگتے انسان دیکھے ہیں، معمولی شکل و صورت کے، عام سی صورت والے، لیکن سیرت کے دھنی ہوں تو ہی بات ہے۔ صورت کے گلفام ہوں لیکن عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے ہوں، ایسے جیون ساتھی کی مجھ کو آرزو نہیں ہے۔ خدارا سوچوں کے اس خوبصورت جال سے نکلو، ورنہ اپنی ہی سوچوں میں الجھ کر رہ جاؤ گی۔ یہ تو سچ تھا کہ ظاہری خوبیوں والے انسان کا باطن بدصورت ہو تو اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نوشین کی سوچ کو نہ بدل سکی، اس کو حقیقت تسلیم کرانے میں ناکام رہی اور وہ اپنے خوابوں کے بھنور کے حصار سے باہر نہ نکل پائی۔ وہ بحث میں مجھے یہ کہہ کر ہرا دیتی کہ میری طرف دیکھو، میں خوبصورت ہوں تو میرا جیون ساتھی بھی میری طرح حسین و جمیل ہونا چاہیے۔ خوبصورت مرد سے شادی کرنا میرا حق بنتا ہے، بھلا میں کیوں کسی معمولی شکل کے شخص سے شادی کروں جو ظاہراً مجھ سے میچ نہ کرتا ہو؟ خواہ وہ ہزار باطنی خوبیوں کا مالک ہو، مجھے نہیں کرنی کسی بد شکل سے شادی۔ بعض اوقات انسان ایسی بات زبان سے نکال دیتا ہے جس میں نفرت اور غرور بھرا ہوتا ہے، تب قدرت کی اس پر ناراضگی بھی ہو سکتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، ہم نے گریجویشن مکمل کر لی تو ہمارے رشتے آنے شروع ہو گئے۔ میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ آپ جس کو میرے لیے منتخب کریں، اول بات یہ مد نظر رکھنا کہ وہ اچھی سیرت کا ہو، شکل معمولی ہو تو کوئی بات نہیں، مجھے قبول ہوگا، کیونکہ صورت تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، مگر ساری زندگی نیک سیرت سے پرسکون چلتی ہے۔ اماں جواب دیتی، یہ باتیں بیوقوف لڑکیاں سوچتی ہیں، جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، کسی کی صورت اچھی تو کسی کی سیرت، اور خوش قسمت وہ کہ جس کی قسمت میں سیرت و صورت میں دونوں خوبیوں والا جیون ساتھی لکھا ہو۔ انسان تو بس اوپری چھان پھٹک کر لیتا ہے، اندر کا حال کسے معلوم؟ چناؤ کے عمل میں انسانی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ لڑکا اچھا ہو، لیکن اس میں لڑکی کی اپنی قسمت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ بس دعا کرنا چاہیے کہ سب اچھا ہو جائے۔ نوشین کے گھر کا ماحول ہمارے جیسا نہ تھا، وہ لوگ لڑکی کی رائے نہیں پوچھتے تھے۔ اس کے والد تو بہت سخت مزاج تھے، ان کا کہنا تھا لڑکی سے کیا پوچھنا، لڑکی کی کوئی پسند ناپسند نہیں ہوتی، اس کی رضا و منشا کی چابی اس کے بزرگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ وہ جس سے چاہیں اس کی شادی کر دیں۔ بھلا لڑکی کیا جانے کون اچھا ہے کون برا ہے؟
मामू अजीब मिजाज रखते थे। वो सुनते सबकी मगर करते अपने मन की थे, और जिस बात पर अड़ जाते दुनिया की कोई ताकत उनको उस काम से बाज न रख सकती थी। हाँ, मामू की एक सोच मुझसे ज़रूर मिलती थी, ये कि वो भी यही कहते थे कि खूबसूरती से ज़्यादा इंसान की खूबसूरती अहमियत रखती है। अपनी बेटी नौशीन के लिए भी वो किसी ऐसे रिश्ता ही की मुंतज़िर थे। आखिरकार एक ऐसा रिश्ता आ ही गया, और ये ममानी के दूर के रिश्तेदार थे। लड़का निहायत नेक अतवार, शरीफ नफ्स और साहब हैसियत, लेकिन शक्लो सूरत से कुछ गया गुजरा था। नौशीन के आइडियल से तो बिल्कुल बरअक्स था, लेकिन मुआशरे में उसका मकाम था। इज़्ज़त व एहतराम के लिहाज से भी और कारोबारी साख के एतबार से भी नौशीन को उन्होंने उसकी खूबसूरती के अलावा जहानत की वजह से भी पसंद किया था। लड़के ने जब नौशीन की एक झलक देखी तो उसी से शादी करने का सोच लिया। वो अपने जज्बे में सच्चा था, मगर नौशीन नईम का मजाक उड़ाती थी, कहती कि इस शख्स के ख्वाब तो देखो, कव्वे की चोंच में अनार की कली। मैंने कहा, नौशीन, क्या मामूली सूरत वालों को खूबसूरत ख्वाब देखने का हक नहीं होता? शक्लो सूरत के लिहाज से तो वो लड़का ममानी जान को भी एक आंख ना भाया, मगर मामू का तो अपना अलग सोचने का रंग ढंग था। वो नईम से मिलते ही दिलो जान से उस पर फिदा हो गए और उसी को दामाद बनाने की ठान ली। वो बीवी को समझाते कि नेक बख्त कुदरत ने नईम को ऐसी मतवाजन शख्सियत से नवाजा है कि उसके बातिन की खूबसूरती को लोग नहीं देख सकते, क्योंकि उनकी आंखों पर तो ज़ाहिरी हुस्न की चकाचौंध से पट्टी बंधी हुई है। अब उनके घर में कशमकश शुरू हो गई। नौशीन कहती कि मैं नईम जैसे बद शक्ल से शादी ना करूंगी, और उसकी माँ उसको राज़ी करने की कोशिशें करती, क्योंकि शौहर के फैसले को जानती थी कि वो किसी सूरत ये रिश्ता हाथ से खोना ना चाहते थे। बीवी तो मियाँ का मौक़िफ़ समझ गई, लेकिन नौशीन को कौन समझाता। वो माँ से झगड़ती तो उधर मामू ने कह दिया कि नौशीन की शादी जहाँ मैं चाहूँगा वहीं होगी। जिंदगी का तजर्बा हमें है या इसको? जिस दिन नौशीन की शादी की तारीख रख दी गई, उसको सकता हो गया। उसको यकीन न आ रहा था कि वाकई उस हूर परी को उसके आइडियल के बरक्स इंसान के पल्ले बांधा जा रहा है। तसव्वुराती शहजादे की तस्वीर जो बरसों से उनके तखय्युल के पर्दे पर सब्त रही थी, उसकी वजह से ही नईम की अच्छाइयाँ भी पसे मंजर में जा रही थीं। वो उसके बारे में सोचने तक अपनी तौहीन ख्याल करती थी, और वो अब उसका दुल्हा बनने जा रहा था। जब उसकी झील जैसी आंखों से सावन भादों की धुआंधार बारिश ने भी मामू पर कोई असर ना किया, तो उसने भूख हड़ताल कर डाली। मामू उसकी आंखों में आंसू का एक कतरा न देख सकते थे, लेकिन अब वो ऐसे सख्त दिल हो गए कि कहते, कोई बाप अपनी औलाद की बुराई नहीं चाहता। नौशीन मुझे अजीज है, तो ही इसकी भलाई में ये फैसला किया है। ये इस वक्त जज्बाती हो रही है, जब शादी होगी सब ठीक हो जाएगा। बच्चों को क्या खबर, हर चमकती शय सोना नहीं होती। किस्सा मुख्तसर, वो अपने फैसले से 1 इंच ना हटे। मायों की रोज नौशीन की हालत देखने वाली ना थी। उस पर छाजों वहशत बरस रही थी। मुझको हौसला ना हुआ कि उसको दिलासा देती। थोड़ी देर बाद मैं वहां से उठ आई कि मुझसे उसकी इतनी अफसुर्दगी देखी ना जाती थी। शाम को किसी ने आकर बताया कि नौशीन ने जहरीली गोलियां खा ली है। मेरी तो जान ही निकल गई। उसको अस्पताल ले गए। बहरहाल बर वक्त तिब्बी इमदाद से उसको बचा लिया गया। सबने खुदा का शुक्र अदा किया। दुल्हा वालों तक ये बात ना पहुंचने दी गई। मामूली तकलीफ का बताकर शादी की तारीख आगे बढ़ा ली गई। काफ़ी जिद्दोजहद के बाद डॉक्टर उसकी ज़िंदगी बचाने में कामयाब हुए थे। सब लोग परेशान थे, लेकिन मैं नौशीन के वालिद के हौसले की दाद देती हूँ कि वो बिल्कुल पुरसकून थे। अभी तक नौशीन के इनकार को बचगाना हरकत कह रहे थे। उसकी हालत संभल गई तो रुखसती की तारीख दोबारा रखी गई। लड़के वाले निकाह करने आए तो वो खाली खाली नज़रों से खला में घूर रही थी। बहरहाल मैं उसको कुछ न कह सकती थी। ये मौका ऐसा ना था। निकाह हो गया और मर्द कमरे से चले गए तो उसने हाथ उठाकर कहा, ए खुदा, मुझे मौत दे दे। मैं कैसे इस बदशक्ल इंसान के साथ जिंदगी भर रहूंगी। मैंने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसे मौके पर कोई खुद को इतनी संगीन बद्दुआ देता है। शादी होनी थी सो हो गई। शुरू में तो नौशीन बहुत गमगीन लगती थी, फिर रफ्ता रफ्ता उसमें बदलाव आने लगा। नईम की शख्सियत में कोई जादू था या उसने मेरी कज़न को इतनी मोहब्बत दी कि वो अपनी साबका सोचों पर शर्मिंदा रहने लगी। नईम ने नौशीन को ऐसे रखा
جیسے وہ کسی دیس کی شہزادی ہو۔ اس نے اپنی اچھی عادات کی بدولت بہت جلد اپنی دلہن کو گرویدہ بنا لیا۔ اب میں اس کو اس کے خوبصورت آئیڈیل کی یاد دلاتی تو وہ کہتی، تم سچ کہتی تھی، واقعی تصوراتی پرچھائیوں اور حقیقی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پرچھائیاں تو محض پرچھائیاں ہوتی ہیں، مگر حقیقت سچ ہوتی ہے، اور سچ کڑوا ہو کہ میٹھا، اس کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ میری ساری سوچیں فضول اور بکواس تھیں۔ نعیم بہت اچھے اور نفیس انسان ہیں، ان کی نرم طبیعت نے میرا دل جیت لیا ہے۔ مجھے بھی ان سے محبت ہو گئی ہے۔ ان کی اس محبت کو نہ جانے کس کی نظر لگی کہ ایک رات نوشین کے پیٹ میں شدید درد ہوا۔ اس کو فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ جو گولیاں اس نے خودکشی کی خاطر کھائی تھیں، انہوں نے اس کے معدے پر برے اثرات ڈالے تھے، اور رفتہ رفتہ یہ اثرات زخم بن گئے تھے۔ جب نوشین کو پتہ چلا تو وہ بہت روئی۔ اس نے کہا کہ اب میں مرنا نہیں چاہتی۔ بار بار کہتی تھی کہ میرے 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، میں ان کے پاس رہنا چاہتی ہوں، خدارا کوئی مجھے مرنے سے بچا لے۔ اس کی یہ باتیں دل کو ہلا دینے والی ہوتی، لیکن زخم ناسور بن گئے تھے، اس لیے تجویز ہوا کہ اس کا علاج بیرون ملک کرانا چاہیے۔ نعیم بھائی کے پاس دولت کی کمی نہ تھی۔ جس روز اس کو امریکہ لے جا رہے تھے، وہ ایئرپورٹ پر ہر کسی کو عجیب حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے آخری بار دیکھ رہی ہو، اور اس کے شوہر کی ایسی حالت تھی جیسے وہ اجڑ گیا ہو۔ نعیم بھائی کی حالت دیوانوں کی سی ہو رہی تھی۔ انہوں نے نوشین کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، اور وہ بار بار کہتی تھی کہ میں تمہیں اور اس خوبصورت زندگی کو چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتی۔ وہ بار بار میرے گلے لگ کر کہتی تھی، امی سے کہنا میرے بچوں کا بہت خیال رکھیں گی، میں جلد لوٹ آؤں گی۔ جاتے جاتے اس نے یہ آخری جملہ کہا جس کو میں عمر بھر نہیں بھلا سکتی۔ اس نے کہا تھا، میں خود کو رخصتی والے دن بددعا دے رہی تھی، شاید میری وہی بددعا مجھے لگ گئی ہے۔ میں بہت ناشکری ہوں نا۔ اس کو معدے کا کینسر ہو گیا تھا اور اس کا آپریشن ہونا تھا۔ ہم سب اس کی زندگی کی دعا کر رہے تھے، لیکن کسی کی دعا نے اثر نہیں کیا۔ آپریشن کامیاب نہ ہوا۔ 15 روز بعد اس کی لاش واپس آ گئی۔ نعیم بھائی بے حس و حرکت ایک ایک کا منہ تک رہے تھے۔ جس شخص کو اس نے بد شکل کہہ کر اسے نجات حاصل کرنا چاہی تھی، وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ وفادار تھا۔ اس نے اپنے بنگلے کے احاطے میں اس کی قبر کھدوائی اور بچوں کی پرورش کی خاطر گھر میں ہی دفتر بنا لیا۔ اس بدصورت شخص نے خوبصورتی کی ایسی مثال قائم کی کہ نوشین کی روح بھی حیران ہوتی ہوگی۔ اتنے برس ہو گئے، آج بھی وہ صبح سویرے روزانہ نوشین کی قبر پر تلاوت کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے ارد گرد کی صفائی کرتا ہے۔ افسوس کہ ایک نادان لڑکی نے اپنی نادانی کے باعث اپنا سب کچھ کھو دیا اور زندگی کی بازی وقت سے پہلے ہار گئی۔ وقت سے پہلے مطلب کم عمری میں۔ ویسے تو بے شک اس کا وقت ہی اتنا تھا، سو زندگی کے دن پورے ہو گئے۔ یوں محبت کی یہ درد بھری کہانی تمام ہوئی۔ اس لیے سب لڑکیوں اور لڑکوں سے گزارش ہے، نادانی میں ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں کہ بعد میں صرف پچھتاوا ہی نصیب ہو۔ کیسی لگی کہانی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔